السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج 15 اگست ہفتے کا دن، سن ہے 2020۔ جو اس وقت خطے میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، بڑی تیزی سے تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹس دیں گے اور اس کی مختلف جہتیں سامنے آ رہی ہیں کہ یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے۔ جو بڑی جو چیز ہے وہ اسرائیل کا اور یو اے ای کا جو آپس میں معاہدہ ہونے جا رہا ہے، آلموسٹ ہو گیا ہے، جس کا صدر ٹرمپ نے اعلان کیا۔ اب اس کو مختلف انداز سے دیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو آج آپ کو میں تھوڑا سا اس پہلو پر روشنی ڈالوں گا کہ یہ سب کچھ جو ہے، پاکستان اس کا ایک بالکل سب سے بڑا نشانہ ہے اس ساری چیز کا، کیونکہ ہم چائنا کے ساتھ ہیں اور سی پیک جو ہے وہ اس خطے میں گیم چینجر ہے۔ یہ سارا کچھ جو کیا جا رہا ہے، یہ سی پیک کو روکنے کے لیے کیا جا رہا ہے، کیونکہ اگر سی پیک جو تقریباً 46 یا 50 بلین ڈالر کا جو چائنا کی انویسٹمنٹ ہے، پروجیکٹ ہے، اور ابھی جب پریزیڈنٹ شی آئیں گے تو اس میں اضافہ ہو کہ یہ کوئی تقریباً 80 ارب ڈالر سے 100 ارب ڈالر کا پروجیکٹ بن جائے گا۔ اگر یہ بنتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس پورے خطے میں اقتصادی طور پر چائنی ہیجمنی، چائنا کو بالادستی ہوگی، اور یہ جو کچھ بھی چائنا کر رہا ہے یہ پاکستان کی مدد سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو پاکستان اس کا ایک ڈائریکٹ اس کا ٹارگٹ ہوگا، اور چائنا کے لیے بھی یہ بہت اہم ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کا جو 13واں 5 سالہ منصوبہ ہے، اس کے اندر سی پیک جو ہے اس کو باقاعدہ مینشن کیا گیا۔ چائنا کی جو ترقی ہے اس کے حوالے سے یہ کس طریقے سے ہوگا سب کچھ، اور سی پیک کا اصل بینیفیشریز جو ہیں وہ کون ہوں گے، اور کیوں امریکہ اس کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ میں آپ کو سارا آج بتاتا ہوں۔ اب اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ اور دوسرا، میں نے پہلے بھی اپنے ویلاگ میں بتایا کہ آئی پی پیز نے ایگری کر لیا ہے گورنمنٹ کے ساتھ، اس کا باقاعدہ اعلان، کابینہ اس کو اپروو کرنے والی ہے۔ اس میں بہت ساری ایسی اقدامات کیے گئے ہیں، اور یہ جو 1994 میں اور سن پھر 2003 میں غالباً یا 2 میں، یا جو وہ سارے جو نیگوشیٹ کیے گئے تھے، جو معاہدے کیے گئے تھے آئی پی پیز کے ساتھ، اب ان کو ری نیگوشیٹ کیا جائے گا، اور اس سے بجلی سستی ہوگی۔ یہ بھی تھوڑی تفصیل آپ کو دوں گا، لیکن سب سے پہلے آ جاتے ہیں سی پیک پر۔ دیکھیں، امریکہ نے، پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ سب کچھ جو دوستیاں کیوں کروا رہا ہے امریکہ کا مقابلہ چائنا سے ہے اس خطے میں، اور مقابلہ یہ ہے کہ امریکہ کے جو بزنس مین ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں، جو افغانستان کی مارکیٹ ہے، جو پاکستان کی مارکیٹ ہے، اس میں ساری امریکن پروڈکٹس آئیں، اور یہاں پر وہ کاروباری فائدہ ان کو زیادہ ہو، کیونکہ انڈیا کی جو بڑی مارکیٹ ہے وہ انہوں نے، امریکنز جو بڑے ملٹی نیشنلز ہیں، آلموسٹ انہوں نے کیپچر کر لی ہے۔ اب جب چائنا نے بیچ میں سی پیک شروع کیا اور اپنے آپ کو لنک کرنے کی کوشش کی سینٹرل ایشین سٹیٹ سے، اور اس میں بیچ میں پاکستان ڈالا، پھر اس میں ایران ڈالا، انڈیا کو بھی انہوں نے آفر دی تھی، لیکن کیونکہ انڈیا اور پاکستان نے اس پر آبجیکٹ نہیں کیا تھا، کیونکہ پاکستان کی قیادت یہ بلیو کرتی ہے کہ ترقی ایک ملک کی نہیں ہوتی، ترقی خطوں کی ہوتی ہے، تو سب اگر مل کر اس کا حصہ بنیں گے تو اس سے ترقی ہوگی۔ لیکن امریکہ نے انڈیا کو اس بات کی اجازت نہیں دی، اور انہوں نے بلکہ ایران کو بھی انڈائریکٹلی اس طرح سے روکنے کی کوشش کی کہ بہت بڑا ٹریڈ پارٹنر، اور تیل جو ہے، یعنی سب سے زیادہ تیل انڈیا کو ملتا تھا ایرانین، تو انہوں نے انڈیا کو ایگزمپٹ کر دیا۔ وہ جو سینکشنز ایران پر امریکہ نے لگائی تھی، انڈیا کو اس سے استثناء اس سے دے دیا کہ آپ کوئی بات نہیں، سینکشنز کے باوجود آپ ایران سے کام کر سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں۔ تو وہ اس لیے تھا کہ ایران کی اکانومی تھوڑی چلتی رہے اور وہ چائنا کی طرف نہ جائے، اور انڈیا کے ساتھ وہ لگا رہے، تاکہ ایک بڑا جو چائنا الائنس کو بنانے کی کوشش کر رہا ہے وہ نہ بنا سکے۔ تو یہ ساری کی ساری گیم ہو رہی تھی۔ اس میں پاکستان کھل کر چائنا کے ساتھ آ گیا۔ جب پاکستان کھل کر چائنا کے ساتھ آیا ہے، تو اب اگر پاکستان چائنا کے ساتھ ہے تو سی پیک کو روک کوئی نہیں سکتا۔ سی پیک ہے کیا؟ گوادر سے کاشغر تک یہ تقریباً 2700 جو کلومیٹرز ہے، اس میں یہ لمبی سڑکیں بنیں گی، اس پورے خطے میں فائبر لنک آئے گا، اس میں روڈز بنیں گی، اس میں ایک ٹرین کا بھی ہوگا روٹ، اور اس کے ساتھ اس میں انڈسٹریل زونز ہوں گے، جس سے
بہت بڑی ایک اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی، اتنی بڑی کہ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ 7 لاکھ نئی جابز جو ہیں وہ پاکستان میں کریٹ ہوں گی اس سی پیک کی وجہ سے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس کا پاکستان کی اکانومی پر کتنا امپیکٹ ہے۔ اور یہ جو یہاں سے جو گوادرس کو لنک کر دے گا، جو سنکیانگ ہے، جو ان کا ویسٹرن جو چائنا ہے سارا، بڑی غربت ہے وہاں پر، تو وہاں پر وہ اس کو کنیکٹ کرے گا۔ اور دوسرا اس کا یہ تھا کہ جو یہ اسٹریٹ آف ملاکا ہے، یہاں پر اگر کوئی چائنا کی امریکہ کے ساتھ اگر کوئی کنفرنٹیشن ہوتی ہے تو اس روٹ کو امریکہ بلاک کر سکتا ہے۔ اب اگر اس روٹ کو امریکہ بلاک کرے تو کوئی چائنا کے پاس الٹرنیٹ روٹ نہیں ہے اپنی تجارت کے لیے۔ تو جب یہ اس نے روٹ بنایا پاکستان کے ساتھ مل کر، تو آپ یہ دیکھیں وہ 45 ڈیز کا سمندری سفر کرنا پڑتا ہے امریکن گڈز کو، چائنیز گڈز کو، چائنا کے سامان کو دوسری طرف لے جانے کے لیے، لیکن یہاں پر وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے صرف 10 دنوں پہ، کیونکہ وہ جو ڈسٹنس بنتا ہے وہ تقریباً 13,000 کلومیٹر کا ڈسٹنس بنتا ہے، اور یہ جو کاشغر تک گوادر سے جو ڈسٹنس ہے یہ صرف 2,700 کلومیٹرز کا بنتا ہے۔ تو اس سے آپ یہ دیکھیں کہ چائنا کا ٹائم بھی بچتا ہے، اور چائنا جو ہے اس کی کاسٹ بھی کم آتی ہے گڈز کی، اور پھر وہ کسی ہر طرح کی بلیک میلنگ سے بھی اس کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ اب یہ جب سارا کچھ اب یہ بن رہا ہے اور نظر آ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کسی طرح کے پریشر میں نہیں آ رہا، اور باوجود کوشش کرنے کے امریکہ جو ہے وہ افغانستان کو کنٹرول نہیں کر سکا، وہاں پر طالبان نے جو یونٹی ان کی جو گورنمنٹ ہے اشرف غنی کی، اس کو بالکل محدود کر دیا تھوڑی سی جگہ پر، اور وہ مجبور ہو گئے ہیں ایگریمنٹ کرنے کے لیے، اور اس میں امریکہ کی فوجیں جو ہیں وہ افغانستان سے نکل جائیں گی۔ امریکہ کی فوج نکلتی ہے تو اس کا مطلب ہے جو امریکہ کا بغل بچہ جو انڈیا ہے اس کا بھی انفلوئنس افغانستان میں ختم ہو جائے گا۔ اب یہ ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے پاکستان کا گلا دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کشمیر کا جو اسپیشل سٹیٹس ختم کیا انڈیا نے، وہ اس میں امریکہ کی آشیرواد تھی، اور وہ پاکستان پر دباؤ ڈالنے کے لیے، پریشر کے لیے تھا، کہ اس میں یہ تھا کہ یہ سمجھا گیا کہ پاکستان کے اندر سے جو گروپس ہیں وہ ریٹیلیٹ کریں گے، اور اس کا ثبوت مل جائے گا بھارت کو، اور اس کے بعد پھر پوری دنیا پاکستان پر چڑھ دوڑے گی اور سینکشنز لگائے جائیں گے۔ لیکن الحمدللہ وزیر اعظم عمران خان اور پاکستانی فوج کے جنرل قمر جاوید باجوہ، ان کی جو آپس میں انڈرسٹینڈنگ تھی، اور پھر جس طریقے سے انہوں نے اپنی ہی جو تنظیمیں تھیں ان پر پوری طرح کنٹرول کیا اور ہر چیز کو کالعدم قرار دیا، بلکہ یہاں تک کہ فیٹف کے حوالے سے بھی ساری جو لیجسلیشن ہے وہ کر لی ہے، کیونکہ فیٹف بھی ایک امریکہ کا ایک دباؤ ہے پاکستان پر، اور وہ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ سی پیک سے ہٹ جائیں تو امریکہ آپ کو بڑی مدد دے گا، آپ کو جو آپ کا نقصان ہے وہ ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے، آپ چائنا کو چھوڑ دیں، جو کہ پاکستان نے انکار کر دیا۔ تو اب جب یہ وہ کوئی کارگر نہیں ہوا تو انہوں نے مسلمانوں کو دبانے کے لیے، تاکہ ٹرموائل ہو اور کوئی جنگی کارروائی ہو جس میں پاکستان کو کچلا جا سکے، ہندوستان میں سارے مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم کرنا شروع کر دیا کہ اس کا ریئیکشن آئے گا، پاکستانی کیسے خاموش ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس پر بھی نہیں آیا کوئی ریئیکشن پاکستان کا، اس طرح یعنی بڑا محتاط ریئیکشن آیا، اور وہ کوئی موقع نہیں دیا پاکستان نے کہ امریکہ یا کوئی ویسٹ یا انڈیا جو ہے وہ پاکستان پر کسی طرح کی بھی مہم آزمائی کر سکے۔ اس کو دیکھتے ہوئے چائنا نے لداخ میں فوجیں داخل کیں، کیونکہ اگر لداخ میں چائنا کی فوج نہ جاتی تو گلگت بلتستان پر حملہ ہوتا ہے، یہیں سے اسی روٹ سے ہونا تھا انڈیا کا، اور وہ ایک بڑی خوفناک صورتحال پاکستان کے لیے بن جاتی۔ اب امریکہ کے سارے دوست ہیں، سعودی عرب امریکہ کا دوست ہے، یو اے ای امریکہ کا دوست ہے، بھارت امریکہ کا دوست ہے، لیکن وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتنی ان کی دوستی نہیں تھی۔ اسرائیل بھی امریکہ کا دوست ہے۔ تو امریکنز نے یہ کیا کہ انڈیا کو سٹرونگ کرنے کے لیے اس خطے میں، اب دیکھیں فلسطین جو ہے وہ اس وقت کوئی ریزسٹنس نہیں ہے فلسطین میں، مار مار کے ان لوگوں نے پوری جو دنیا کے سو کالڈ جو ہیومن رائٹس کے چیمپئن بننے والی جو حکومتیں ہیں، انہوں نے مار مار کے فلسطینیوں کو ان کا ستیہ ناش کر دیا اور مکمل طور پہ کنٹرول کر لیا، کوئی ریزسٹنس نہیں ہے اس وقت۔ عراق امریکہ کے مکمل قبضے میں ہے، ایران کو انہوں نے گھیرا ہوا تھا، تو یہ تو اب چائنا جو ان کے ساتھ ملا ہے اور وہ پاکستان کے ساتھ بھی تعلقات ٹھیک ہوئے ہیں، تو اب
یہاں پر جو ایک نیا بلاک بن رہا ہے اس سے امریکنز نے تھوڑا سا محسوس کیا ہے کہ ان کی پوزیشن آگے جا کے بڑی چیلنجنگ ہو سکتی ہے. تو پہلے مرحلے یہ ان کی نیگوسیشنز چل رہی تھیں اور یہ ٹرمپ نے اس کو بہت زیادہ کیا کیونکہ ٹرمپ یہ چاہتا ہے کہ جب وہ امریکہ کا نومبر میں الیکشن ہو تو وہ لوگوں کو یہ بتا سکے امریکنز کو کہ دیکھو میں نے کس طرح اسرائیل کو کتنا ریکگنائز کروا لیا ہے اور اب جو مڈل ایسٹ میں اسرائیل کو جو خطرات لاحق تھے وہ سارے ختم ہو گئے ہیں. تو انہوں نے سب سے پہلے UAE یعنی مصر کا اور جارڈن کا تو تھا ہی تھا, UAE کو, اور اب ایک اور 2 ملک بھی اس میں جانے والے ہیں. سعودی عرب بھی اسی کیمپ میں چلا جائے گا اور یہ پھر سارے کے سارے یہ انڈیا کو سپورٹ کریں گے. پاکستان کو آئسولیٹ کیا جا رہا ہے چائنا کے ساتھ. تو یہ جو گیم چینجر ہے سی پیک, اس کو روکنے کے لیے پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے یہ جو مسلمان ممالک ہیں ان کو اس خطے میں اسرائیل کے ساتھ ملایا اس لیے جا رہا ہے, ان کے آپس میں اختلافات ختم کیے جا رہے ہیں کیونکہ اسرائیل انڈیا کے ساتھ مکمل طور پہ تعاون کر رہا ہے. تو تاکہ یہ تمام جو دیکھیں جو ویلتھ ہے گلف کنٹریز کی, جو تیل کی دولت ہے, اور اسرائیل کی جو سازشی جو ان کا ذہن ہے, اور انڈیا کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی مائٹ ہے کہ ان 3 چیزوں کا کمبینیشن کر کے وہ چائنا اور پاکستان پر, دیکھیں چائنا پر تو حملہ نہیں وہ کر سکتے, پاکستان پر حملہ کر سکتے ہیں. اور جب پاکستان پر حملہ کرتے ہیں, اکنامک حملہ کرتے ہیں, ڈپلومیٹک حملہ کرتے ہیں اور مفلوج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس کا اثر سی پیک پر پڑے گا. اور سی پیک کو روکنا یہ سب سے بڑی ایک کوشش ہے اس وقت امریکہ کی. اور یہ ساری جو گیم بنائی جا رہی ہے یہ انڈیا کو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ دیکھیے گا اسٹرینگتھن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ سارے ممالک جو ہیں یہ پاکستان کو چھوڑ کے انڈیا کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہوں, اور اس حوالے سے اسرائیل جو ہے وہ ایک برج بن سکتا ہے اور بہت زیادہ جو معاملات ہیں وہ ان کی فیور میں جا سکتے ہیں. تو یہ چیلنجز ہیں. پاکستان نے بڑا محتاط رد عمل دیا ہے. عمران خان نے اپنے ذاتی دوستوں کو, میں اپنے پچھلی ویلاگ میں بھی بتا چکا ہوں, یہ کہا ہے کہ وہ اس طرح جو فلسطینی ہیں سب سے پہلے ان کو اس کا بینیفٹ ہونا چاہیے, کیونکہ قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ جب تک فلسطینی قوم کو ان کا ملک نہیں مل جاتا اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کیا جا سکتا. دوسرا میں نے آپ کو بتایا IPPs کا, اب یہ کابینہ میں پیش ہونے جا رہا ہے. اس میں بہت اچھی چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں اور معاہدہ کے تحت تقریباً 20 سے 25% جو بجلی کی کاسٹ ہے وہ کم ہوگی, تو پاکستانیوں کو سستی بجلی ملنا شروع ہو جائے گی. تفصیلات اس کی کچھ آ گئی ہیں, باقی کابینہ اس کی اپروول دے گی. جیسے جیسے وہ تفصیلات آئیں گی میں آپ کو دوں گا. اب مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا. اللہ نگہبان.